الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اخلاص سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اخلاص ہو تو ایسا ہو کہ جیسا ابو جہل کے اندر تھا۔ ابو جہل حالانکہ بڑا کافر تھا، سردار تھا مشرکین مکہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ اسی وجہ سے امام بخاری عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ کفر ہو تو ابو جہل جیسا ہو، کفر ہو تو ابو جہل جیسا ہو، اور ایمان ہو تو ابو بکر جیسا ہو۔ کہ ابو جہل نے اپنے کفر میں بھی خالصتاً کفر پہ ڈٹ کے اس نے دکھایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان پر ڈٹ کر دکھایا۔ ہم تو دو کشتیوں کے سوار لوگ ہیں نا، کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی محنت بھی کرنا نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں بس سستے میں جان چھوٹے اور سستے میں جنت مل جائے، اللہ ویسے ہی اٹھا کے دے دے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ناممکنات امپاسبل چیزوں میں سے۔ کہ صحابہ تو اخلاص کی خاطر جو ہے نا، ہمارا تو ایک انسان ان باتوں کو پسند نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا جن کو صحابہ برداشت کر لیتے۔ ہم جیسا ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ان کو کہہ دیا جاتا تھا نا کہ واتقوا اللہ، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی صحابہ نے مختلف مواقع پر کہ واتقوا اللہ، کہ اے امیر المومنین اللہ سے ڈریں۔ تو کہتے ہیں جب یہ الفاظ گئے تو وہ کانپ اٹھے، ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور واقعی انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا ہماری اصلاح کری۔ اللہ سے ڈرنے کے بات کو سن کر وہ کانپ جاتے تھے، ایسے زبردست مخلص تھے۔ اور ہمارے کسی انسان کو کہہ دیا جائے بھائی اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں تو مجھے سمجھا رہے ہو، میں تو پہلے سے اللہ سے ڈرتا ہوں، تم مجھے کہہ رہے ہو، تمہاری جرت کیسے ہو گئی، ہوتے کون ہو کہنے والے، یہ باتیں۔ حالانکہ بڑے بڑے صحابہ ایسے مخلص تھے کہ اسی بات کو ذریعہ سمجھتے تھے کہ ایمان کی تجدید کا ذریعہ، کہ ہمیں اگلا اللہ سے اگر ڈرا رہے۔ آج آپ کسی کو کہتے ہیں پھر دیکھ کے اس سے بات، تو بھائی اخلاص وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ اگر ایک انسان یہ قرآن بھی پڑھتا ہے نا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آتا ہے حدیث میں کہ اللہ خود کان لگا کے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اس کا قرآن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی قرآن پڑھ لیتے، ان کو پتہ نہیں تھا، گھر تو چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ایسے اخلاص بھرا قرآن پڑھ لیتے اور اچھا پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ کان لگا کے کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک ان کا قرآن سنتے تھے، بہت دیر تک، اور پھر آپ چلے گئے۔ جب صبح وہ صحابی آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کا قرآن تو ایسا تھا کہ اللہ بھی کان لگا کے سن رہے تھے۔ دیکھیں تو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل۔ اب چاہے کفر میں کافر بھی اخلاص کے ساتھ کفر پہ ڈٹا ہوا ہے نا، تو چلو کم سے کم مخلص تو ہے اپنے کفر کے اندر، اور پورا ایک ہی طرف ہو کر چل رہے۔ لیکن مسلمان کے اندر یہ عادت آنی چاہیے کہ جب اسلام قبول کیا تو اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر پھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ہو جائے، کہ پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ نہ ہو کہ بھئی اپنی مرضی کے اعمال پہ تو عمل ہو رہا ہے، لیکن جو اپنی خواہشات اور مرضی کے خلاف اعمال ہیں وہ چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب معاملات ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں۔
کہ ایک طرف تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا قرآن کی تلاوت بھی کر رہے، قرآن شیخ سدیس سے سن بھی رہے اور قاری عبد الباسط کا سن رہے، جھوم رہے، اور ایک طرف قوالیوں پہ رقص بھی کر رہے، ایک طرف اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے، دوسری طرف جا کے قبروں پہ سجدے بھی کر رہے، ماتھے بھی ٹیک رہے، ایک طرف قرآن کو اٹھاتا ہے اور چومتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھو تو یہود و نصارہ والے۔ تو یہ اسلام جو ہے نا، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ مخلص اسلام نہیں ہے، اخلاص والا اسلام یہ نہیں۔ تو ہم بھائی اخلاص والے دین اسلام اور شریعت جو 100% ہے نا، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔